وہ نہا کر نکلا تو ساشا نے تولیے سے اس کا جسم پونچھا۔ وہ یوں چل رہا تھا جیسے سوتے میں چل رہا ہو۔ ہٹ میں پہنچ کر خرم نے بڑے محتاط انداز میں بڑی وضاحت سے ساشا کو بتایا کہ اگلے روز اسے کیا کرنا ہے۔ تمہیں کل محل جانا ہے، زنان خانے میں جانا اور عورتوں کو صاحب لوگوں کے ساتھ گزرنے والی زندگی کی دلچسپ کہانیاں سنانا۔ پھر بچوں کے سے انداز میں کہا، آج رات روشنیوں کے 3 اشارے، انتظار، عمل کی رات، پھر سپہر سے پہلے واپس آ جانا اور مجھے بتانا کہ نیلم تک پیغام پہنچ گیا ہے یا نہیں، سمجھ گئیں؟ ساشا نے سر کو تفہیمی جنبش دی۔ اس کے باوجود خرم بار بار اسے وہ پیغامات یاد کراتا رہا اور اسے دہرانے پر مجبور کرتا رہا، یہاں تک کہ اسے اطمینان ہو گیا کہ ساشا کو پیغام لفظ با لفظ یاد ہو گیا ہے۔ وہ بستر پر لیٹتے ہی سو گیا۔ اگلی صبح وہ میر نہا کو اپنی ہٹ میں لایا اور اسے بتایا کہ وہ اس سے کیا چاہتا ہے۔ میر نہا کی آنکھیں پھٹ گئیں اور منہ ایسے کھلا کہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اور اگر تم غروب آفتاب تک یہاں نہ پہنچے تو میں گائیڈو کو ریوالور دے کر تمہارے پیچھے دوڑا دوں گا، سمجھ گئے؟ سمجھ تو گیا، لیکن آپ اتنے یقین سے کیسے؟ مجھ سے زیادہ یقین کسے ہوگا؟ خرم نے سخت لہجے میں کہا۔ اب تم جاؤ اور غروب آفتاب تک واپس آ جانا۔ میں تمہارے ذریعے ٹیپ پر ایک پیغام بھجوانا چاہتا ہوں۔ 4 بجے کے قریب ساشا واپس آئی۔ وہ زنان خانے میں گئی تھی۔ سلطان کی عورتوں نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا اور اس کے گرد جمع ہو کر کیمپ کی کہانیاں سنتی رہیں۔ اس نے نیلم کے سامنے بچوں کے سے انداز میں پیغام دہرا دیا۔ دوسری تمام عورتیں اس کے بچوں کی نقالی پر ہنس دی تھیں، حالانکہ ان کی سمجھ میں ایک لفظ بھی نہیں آیا تھا۔ نیلم نے اسے خوشبو میں بسا ایک رومال دیا تھا۔ رومال کے کنارے پر سرخ لپسٹک سے پیغام لکھا تھا، خرم، جلدی آنے کی کوشش کرنا، زیادہ سے زیادہ غروب آفتاب کے 2 گھنٹے بعد تک آ جانا۔ خرم یہ پڑھ کر مسکرایا۔ غروب آفتاب کے 2 گھنٹے بعد تو نیلم یہاں پہنچ چکی ہوگی اور رابن اور جانزون کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ شیڈول میں کسی گڑبڑ کا احتمال نہیں تھا، بس رابن اور جانزون کا وقت پر پہنچ جانا شرط تھا۔ 5 بجے تک اس نے مزدوروں کی چھٹی کر دی۔ 10 منٹ بعد سائٹ سنسان ہو گئی۔ 5:30 بجے میر نہا آیا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں اور وہ بہت ناخوش دکھائی دے رہا تھا۔
خرم نے بیٹھ کر رابن کے نام ایک مختصر رقعہ لکھا۔ آج ڈرلنگ سائٹ پر اہم میٹنگ ہے، جانزون کو لے کر فوراً پہنچو، خوشخبری منتظر ہے۔ رقعہ طے کر کے اس نے میر نہا کو دے دیا۔ تم یہاں سے گائیڈو کی کھڑی دیکھ کر ٹھیک 6 بجے چلو گے، اس نے ہدایت دی۔ عام رفتار سے چلے تو 7 بجے سے پہلے جہاز پر پہنچ جاؤ گے۔ تیز نہ چلنا، جلدی نہ کرنا، ٹائمنگ میں ذرا سی گڑبڑ بھی ہوئی تو سب کے سب مارے جائیں گے، سمجھ گئے؟ 6 بجنے میں 20 منٹ پر خرم خود پہاڑ کی طرف چل دیا۔ اس کی جیب میں ٹارچ بھی تھی اور ریوالور بھی۔ دوربین گلے میں جھول رہی تھی۔ کندھے پر کوہ پیماؤں کی طرح اس نے مضبوط رسی کا لچھا اٹکایا ہوا تھا جس کے ایک سرے پر ہک لگا تھا۔ مائیکل نے وہ ہک خاص طور پر اس کے لیے بنایا تھا اور ہک پر ربڑ کی ٹیوب چڑھا دی تھی تاکہ آواز پیدا نہ کرے۔ وہ آبزرویشن پوسٹ پر پہنچا تو اندھیرا ہو چکا تھا۔ آتش فشاں کی چوٹی دہکتی محسوس ہو رہی تھی۔ زلزلے کا ہلکا سا جھٹکا آیا، ارد گرد کی پہاڑیاں لرزتی محسوس ہوئیں اور پھر سناٹا چھا گیا۔ آتش فشاں کی چوٹی نے آگ سی اگلی اور پھر صرف دھواں رہ گیا۔ وہ دونوں چٹانوں کے درمیان کھڑا ہو گیا۔ اس کے ایک ہاتھ میں دوربین اور دوسرے میں ٹارچ تھی۔ بہت احتیاط سے، جیسے رائفل سے نشانہ لے رہا ہو، اس نے ٹارچ کا رخ محل کی دیوار کی سمت کیا اور ٹارچ جلائی، پھر بجھائی، پھر جلائی، پھر بجھائی اور تیسری بار جلا کے بجھا دی۔ اسے فوراً ہی جوابی اشارہ ملا۔ 3 بار جگنو سے چمکے۔ وہ روشن اشارے اس کی امید کی طرح کمزور اور موہوم سے تھے۔ اس نے ٹارچ جیب میں ڈالی اور ڈھلان سے ہوتا ہوا جنگل میں داخل ہو گیا۔ راستہ اب اس کے لیے پہلے کی نسبت جانا پہچانا اور کم دشوار تھا۔ پھر بھی دیوار تک پہنچتے پہنچتے وہ ہانپ گیا۔ اس نے گھڑی میں وقت دیکھا۔ یہ پورا فاصلہ اس نے 40 منٹ میں طے کیا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے ڈھلان پر چلتا گھنے درخت کی طرف بڑھا۔ زمین پر پھسلن بہت تھی، اس لیے احتیاط سے چلنا پڑ رہا تھا۔ اس نے ہک کو تھامتے ہوئے رسی کو کھولنا شروع کیا۔ پہلی بار رسی اچھالی لیکن بہت زیادہ احتیاط برتی تھی۔ ہک اس کے قدموں میں آ گرا۔ دوسری کوشش میں ہک دیوار میں پھنس گیا، مگر جب اس نے دباؤ ڈالا تو دیوار کا کونا جھڑا اور کنکر سے برس پڑے۔ وہ بڑے پتھروں کی اوٹ میں دبک گیا۔
تیسری کوشش کامیاب ثابت ہوئی۔ اس نے ہک کو اچھی طرح آزمایا۔ اس بار ہک مضبوطی سے پھنسا تھا۔ اس نے بڑی احتیاط سے دیوار پر چڑھنا شروع کیا۔ اوپر پہنچ کر وہ چند لمحے دیوار سے لٹکا دوسری طرف دیکھتا رہا، پھر اس نے پتوں کے درمیان خود کو چھپا لیا۔ ایک لمحے بعد اس کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ سلطان خود پائیں باغ میں موجود تھا، اس کے ساتھ نیلم بھی تھی۔ اب وہ پیچھے بھی نہیں ہٹ سکتا تھا کہ کہیں نیلم اس کی موجودگی سے بے خبر واپس ہی نہ چلی جائے۔ سلطان اور نیلم فوارے کے پاس ٹہل رہے تھے۔ خرم وہیں لٹکا رہا۔ وہ اوپر نہیں چڑھ سکتا تھا، بلکہ ہل بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی آہٹ سلطان کو شک میں مبتلا نہ کر دے۔ لٹکے لٹکے اس کے بازو دکھنے لگے، جسم سے پسینہ پھوٹ پڑا۔ خود کو چیخنے سے روکنے کے لیے اس نے اپنے ہونٹوں میں دانت گاڑ دیے۔ گھڑی کی ٹک ٹک اسے خبردار کر رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وقت اور توانائی دونوں اس کے ہاتھ سے پھسلے جا رہے ہیں۔ پھر سلطان کی چہل قدمی موقوف ہو گئی۔ سلطان واپس جانے کے لیے پلٹا، مگر کچھ سوچ کر واپس آیا۔ چند لمحے اس نے نیچی آواز میں نیلم سے کوئی بات کی۔ نیلم تفہیمی انداز میں سر ہلاتی رہی۔ پھر سلطان چلا گیا۔ نیلم باغ میں اکیلی رہ گئی۔ خرم نے دیوار پر چڑھ کر چند لمحے اپنی سانسیں درست کیں، پھر اس نے سیٹی بجائی۔ نیلم چونکی اور اس نے پلٹ کر دیکھا۔ ایک نظر ادھر ادھر دیکھنے کے بعد وہ درخت کی طرف بڑھی۔ یہ تم ہو خرم؟ اس نے سرگوشی میں پوچھا۔ ہاں میں ہوں گڑیا، جلدی کرو، درخت پر چڑھ جاؤ۔ وہ اسے نچلی شاخوں کو پکڑ کر چڑھتے دیکھتا رہا۔ اسے ڈر تھا کہ شاخوں کے ٹکرانے کی آواز کسی نے سن لی تو لمحہ بھر میں سب اکٹھا ہو جائیں گے، ہنگامہ ہو جائے گا۔ وہ ذرا اوپر چڑھی تو وہ رسی پکڑ کر کچھ نیچے آ گیا اور اس کی آمد کا انتظار کرنے لگا۔ وہ بڑے اعصاب شکن لمحے تھے۔ بالآخر اسے دیوار سے پتوں کے درمیان سے جھانکتا نیلم کا چہرہ نظر آیا۔ کود جاؤ، میں تمہیں تھام لوں گا، اس نے کہا۔ نیلم ایک لمحے ہچکچائی، لیکن اس نے چھلانگ لگا دی۔ جھٹکا اتنا شدید تھا کہ وہ پھسلواں زمین پر لڑھکنیاں کھاتا چلا گیا۔ پھر وہ سنبھل کر اٹھا اور نیلم کا ہاتھ تھام کر اسے جنگل میں لے گیا، بات کرنے
احوال پوچھنے کی فرصت ہی نہیں تھی۔ انہوں نے آدھے میل کا فاصلہ طے کیا ہوگا کہ نیلم تھکن سے ہانپنے لگی۔ خرم نے اس کو دلاسا دیا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، اب فکر کی کوئی بات نہیں، ہم ساتھ ہیں، ہے نا؟ نیلم نے اس بات میں سر ہلایا۔ خرم نے اسے اٹھا کر کندھے پر ڈالا اور جانے پہچانے راستے پر چل دیا۔ کچھ دیر بعد نیلم کی توانائی بحال ہو گئی تو وہ ضد کر کے نیچے اتر گئی۔ دونوں دیر تک چلتے رہے۔ وہ کیمپ پہنچے تو رابن اور جانزون کی آمد میں 10 منٹ باقی تھے۔ گائیڈو نے انہیں دیکھا تو ہنستا پاؤں پٹکتا اپنی زبان میں جانے کیا کیا بکتا اور ان دونوں کی پیٹھ تھپکتا رہا۔ ساشا کھڑی انہیں ہمدردی سے دیکھتی رہی کیونکہ ان کے کپڑے پھٹ گئے تھے اور وہ دونوں بے حد تباہ حال لگ رہے تھے۔ بس اب تماشا ختم کرو، خرم نے گائیڈو اور ساشا کو ڈانٹا۔ وقت کا بھی کچھ اندازہ ہے تمہیں؟ ساشا، تم نیلم کو ہٹ میں لے جا کر اس کا ہاتھ منہ دھلاؤ، کپڑے بدلواؤ، اپنے کپڑے دے دو اسے۔ پھر وہ نیلم کی طرف مڑا۔ سوری گڑیا، میں چاہتا ہوں رابن آئے تو تم کسی ملکہ کسی شان سے اس کے سامنے آؤ اور دیکھو، ڈرنا مت، بہادری سے کام لینا۔ وہ اپنی دانست میں تمہیں دفنا ہی چکا ہے۔ میں تیار رہوں گی خرم، نیلم نے سر اٹھا کر کہا۔ پھر وہ بڑی خود اعتمادی سے ہٹ کی طرف چل دی۔ گائیڈو، جب تک میں تمہیں نہ بلاؤں ہٹ میں ہی رہنا۔ جو حکم دوست۔ اور باکس میں تار جوڑ دو۔ وہ تو میں جوڑ بھی چکا، دروازے کے پاس ہی رکھا ہے۔ یہی چاہتے تھے نا تم؟ ہاں۔ اور میرے پاس جو جواہرات ہیں وہ ساشا کو دے دو، اس سے کہنا ہم بوٹ کی طرف جائیں تو وہ مجھے دے دے۔ ٹھیک ہے نواز، اور کچھ؟ ہاں گائیڈو۔ خرم کی آواز بے حد شیریں ہو گئی اور لہجہ بے حد نرم۔ ان کی آمد پر ایک چھوٹی سی تقریب ہوگی۔ میں چاہتا ہوں کہ کوئی خطرہ مول نہ لیا جائے۔ رابن کوئی معمولی سی حرکت بھی کرے تو اسے شوٹ کر دینا، ہچکچانے کی ضرورت نہیں۔ مجھے خوشی ہوگی اسے شوٹ کر کے۔ خرم مسکرایا اور ہٹ میں چلا گیا۔